باقی سب نیچے ہیں اور یہ اوپر سے مسلط ہو جائے. اس لیے بھیجا اللہ رب العالمین نے دین. اسلام کے آنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ یہ غالب آ جائے تمام کے تمام دینوں پر. اور فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، الا یہ کہ اس بات کو مشرک ناپسند ہی کریں گے. وہ آپ سے ملاوٹ کی بات کریں گے کہ ہمارا بھی چلنے دیجیے آپ بھی اپنا چلائیے، یہ بات بھی آئے گی. یا یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ بھائی ہمارا ہی چلنے دیجیے آپ اپنا کیوں چلائیں گے. یا یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں. مختلف قسم کی باتیں آئیں گی اور مختلف قسموں کی باتوں سے یہ ظاہر ہوگا کہ مشرکین کو برا لگ رہا ہے. جب اسلام کا غلبہ آئے گا تو سب سے زیادہ تکلیف مشرکین کو ہوگی. جب آپ کسی سے اسلام کی بات کرتے ہیں اگر وہ خوش ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں ایمان چھپا ہوا ہے. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں اور برا لگ رہا ہے تو وہ مومن اور مسلمان اس معنی میں نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین تو یہ کہہ رہا ہے کہ دین کا غالب آنا، سمجھنے کے بعد ہی تو غالب آئے گا. جب سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے تو غالب بھلا کیسے آئے گا؟ تو دین کا غالب آنا برا کس کو لگے گا؟ مشرکین کو. آج بھی اگر قرآن و سنت کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو جب تک برا لگ رہا ہے تب تک وہ مشرک ہے. اسی لیے دین کی بات بری لگ رہی ہے، نہیں تو بری لگنے کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. دین کی بات بھلا برا کیوں لگے گی؟ اور دین کی بات بھلا کس کو بری لگتی ہے؟ مومنوں کو تو قطعاً بری نہیں لگتی. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی اس آیت کے اندر بھی، سورہ توبہ کے اندر بھی، اور اسی طرح سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 کے اندر بھی فرمایا. لیکن آخر میں لفظ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے بعد وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اور کافی ہے گواہی دینے والا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین گواہی دینے والا کافی ہے. اب آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دین کو غالب پتہ ہے کیسے کیا ہے؟ کہ اس دین کا جو علم ہے وہ کسی کے پاس ایسا علم نہیں. اس طرح سے اللہ رب العالمین آج بھی غالب رکھا اور قیامت کی دیواروں تک اللہ رب العالمین غالب رکھے گا. جب سے یہ آیا ہے تب سے اسی طرح علم کی حیثیت سے یہ غالب ہی رہے گا. کیونکہ جب اسلام پیش کیا جائے گا نا تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کی طرح ہے. پھر ساری کی ساری چیزیں بالکل کھا جاتا ہے، یہ ختم کر دیتا ہے. جب اسلام کی دلیل آتی ہے، جب قرآن و سنت کے نصوص آتے ہیں تو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ ٹیڑھی میڑھی اور چھوٹی چھوٹی کہ ایسے بھی ہو جائے گا ویسے بھی ہو جائے گا، یہ سب آنے کے بعد ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. تو علمی اعتبار سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دین غالب آ چکا ہے الحمدللہ پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا میں اپنے لوہے کو منوا چکا ہے علمی اعتبار سے، اور حجت کے ساتھ تمام ادیان پر غالب ہے. حجت کیا ہے؟ حجت اس نے تمام مذاہب کے اوپر اپنی چھوڑ چکا ہے. یہ یہود کو ہرا چکا ہے دلائل کے میدان میں، حجت قائم کر چکا ہے. یہ نصارہ کو ہرا چکا ہے، دلائل کے میدان میں حجت قائم کر چکا ہے. اور ان کو یہ بتا چکا ہے مشرکین کو بھی کہ تم جس نظریے اور عقائد پر ہو وہ اسلام نہیں ہے، اور اگر تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہودیوں کو یہ اسلام بتا چکا ہے کہ یقینی طور پر تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ اللہ کے ہم چہیتے ہیں، لیکن تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو سکتے کیونکہ تم اسلام والے نہیں ہو، اور اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے. اور باقاعدہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں ہم اسلام کی تعلیم سے ہٹ کر ہیں. نصارہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں جو اسلام اللہ نے نازل کیا ہے ہم آج اس اسلام پر نہیں ہیں. تو یہ اپنی حجت کو قائم کر چکا ہے. دیکھیں آپ جیسا کہ اسے قوت، نصرت اور تائید کے ساتھ غالب فرمایا، یہ ایک وقت میں اپنی قوت کے ساتھ بھی غالب تھا. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے بعد کوئی صرف عرب ہاتھ میں نہیں آیا تھا، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس پر مسلمان قابض نہیں ہو گئے تھے. جن کی سمجھ میں آیا محبت سے مان لیا، جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ صرف مسلمانوں کے ایمان و یقین اور ان کی پختگی کو دیکھ کر کے اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ نہیں بھائی اب ان کے سامنے کچھ چلنے والا ہی نہیں ہے ہمارا، اب ان کے سامنے ہمارا کچھ چلنے والے. تو قوت کے اعتبار سے بھی یہ غالب آ گئے. اور نصرت، مسلمانوں کی مدد اللہ رب العالمین نے سب سے کرائی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام غالب آیا. مسلمانوں کی مدد کس نے نہیں کی ہے؟ مخالفت جو کی ہے اس کو مت جوڑیے آپ،
لیکن مدد بھی اللہ رب العالمین نے دشمنوں سے کرا دی ہے، مدد بھی نصرت اور تائید اس کو لی، اور اپنوں سے بھی مدد کرائی، اور اپنوں سے جو مدد کرائی ہے اس کا تو معیار ہی کچھ اعلیٰ تھا، بہت اعلیٰ معیار تھا اس کا۔ دیکھیں آپ کہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں مدینے میں جب اللہ کے نبی پہنچے، صحابہ پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری 2 بیویاں ہیں، ہم ایک کو طلاق دیں گے، آپ لے لو، یہ نصرت ہے، مدد ہے، یہ ہمارے باغ ہیں، ہمارے کھیت ہیں، ہمارا کاروبار ہے، اس میں سب آپ شرکت کے ساتھ رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام نصرت کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اسلام غالب آ گیا اور تائید کے ساتھ غالب فرما دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور قوت کے ساتھ ابھی کچھ وقت سے نہیں ہے، قوت کچھ کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ قوت دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ یہ قوت کم اس لیے ہوئی ہے کہ جن مسلمانوں کو اللہ قوت دیتا ہے وہ مسلمان ہم نہیں بچے، جن مسلمانوں کو اللہ قوت اور طاقت دیتا ہے وہ مسلمان ہم نہیں رہے، اس لیے ہمارے پاس قوت نہیں ہے۔ کوئی زیادہ طاقتور ہو گیا اس لیے ہمارے پاس قوت نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو جائے، ہم مسلمان اوریجنل معنوں میں مسلمان وہ والے نہیں ہیں جن کو قوت ملی تھی۔ اگر وہ والے مسلمان ہم آج سے ہی بن جائیں، کل ہمیں قوت مل جائے گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور دیکھیں آپ، دلائل اور براہین کے ساتھ بھی غلبہ رکھتا ہے یہ اسلام۔ اسلام کے جو دلائل ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو الجھاؤ نہیں ملے گا۔ بھائی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، اور آپ کو اگر کہیں پہ کہنا بھی پڑے تو آپ اس پہ دلیل بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حدیثیں ہیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، دلائل کا آپ حال دیکھیں ذرا، جو اسلام کے دلائل ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، یہ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں میں، رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے جاتے تو رفع الیدین کرتے۔ کوئی الجھاؤ ہے اس کے اندر؟ کوئی الجھاؤ ہے اس کے اندر؟ کوئی الجھاؤ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے بالکل۔ یہ ہوگا اسلام کے دلائل۔ اب اگر دوسرا والا مسئلہ جو ہے اس کا وہ بھی صحیح ہوتا تو اس کی دلیل اس طرح ہوتی، وہ دلیل کس طرح ہوتی؟ اسی کی طرح ہوتی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ دلیل ہوتی اس کے مخالف، تب کلیئر دلیل مانی جاتی۔ اب دلیل کیا دی جاتی ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں صحابی رسول سے، ترمذی کے اندر روایت ہے، حالانکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، بہت زبردست کلام ہے اس کے اوپر، اکثر مفسرین کا، محدثین کا اس پر کلام ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایک مرتبہ رفع الیدین کیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ رفع الیدین کیا، پھر نہیں کیا، جبکہ بتانے دلیل پیش کرنے والے کو یہ پتا ہے کہ یہی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، وہاں پر خود راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہاں تشہد کا مجھے معاملہ بیان کرنا ہے، اس لیے حدیث کو مختصر، نماز کو مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ اٹھانا فرض ہے، اور جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو یہ رفع الیدین رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کا یہ سنت ہے۔ آپ فرض کی بات کر رہے ہیں اور سنت کی کاٹ کر رہے ہیں، یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ پہلا والا جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں نا، نماز کی نیت کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ جس کو بولتے ہیں، یہ فرض ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا ہمیں، سب کرتے ہیں یہ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، شیعہ، شافعی، مالکی، حنبلی سب پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ ہاتھ اٹھانا فرض ہے، اٹھائیں گے، اس میں تو اس کا ذکر کیا جائے گا کیونکہ یہ فرض ہے۔ لیکن رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے لیے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ سنت ہے، تو آپ فرض کی دلیل پیش کر کے سنت کو کاٹ رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ تو دلائل ایسے نہیں ہوتے اسلام کے، بلکہ دلائل اور براہین ایسے ہوتے ہیں کہ جب دلائل سامنے آتے ہیں تو بالکل مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے، بالکل مسئلہ کلیئر۔ جیسے دوسرا مسئلہ کہ صاحب عورتوں کی نماز الگ ہے اور آدمیوں کی نماز الگ، بتایا جاتا ہے نا ہمارے یہاں، عورتوں کی نماز الگ اور آدمیوں کی نماز الگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے الگ طریقہ بتاتے پھر، اور عورتوں کے لیے الگ طریقہ بتاتے، جب الگ الگ نماز ہے تو الگ الگ طریقہ بتاتے تاکہ آسانی رہے۔ وہ نبی تو آئے اس لیے تھے تاکہ اسلام کو بالکل آسان کر کے بیان کریں، یہ تو مشکل ہو گیا۔ آدمیوں کا طریقہ نماز کا مل رہا ہے، عورتوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں مل رہا، اور اگر مل بھی رہیں گی روایات تو وہ اتنی خطرناک روایات ہیں سندن اور متن کے اعتبار سے کہ اللہ امان بالحفیظ، ان کو پیش کرتے ہوئے بھی اہل علم ڈرتے ہیں کہ یہ روایتیں پیش کریں گے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو اب عورتوں کی نماز الگ کر دی گئی، جبکہ عام حکم کیا ہے نماز کے متعلق
کہ مرد عورت کی ایک نماز ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ سب کے لیے حکم ہے، کوئی نہیں بچا اس میں. یہ ایسی بات کہہ دی اللہ کے نبی نے، بالکل کھلی ہوئی عام بات، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. بس سب کے لیے ہو گئی یہ بات. تو اس طرح کے دلائل اور براہین کے ساتھ غلبہ رکھتا ہے اسلام، اور حکمرانی کے لحاظ سے بھی غالب ہے اسلام. دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد الحمدللہ غالب ہو گئے، حکمران بن گئے، پوری دنیا نے ایکسپٹ کیا آپ کو. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، اس کے بعد حضرت معاویہ، اور پھر یہ چلتا رہا معاملہ. لیکن جب ہمارا جو ایمان تھا وہ ڈگمگایا، جو ہمارے اعمال ڈگمگائے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس سے حکومت لے لی کچھ وقت کے لیے. اور آپ کو پتا ہے قرب قیامت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، تو جب آئیں گے تو کوئی ایسا تھوڑی رہے گا مسئلہ، وہ تو پھر حکومت اپنے پاس آ گئی. تو اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کوئی بات کہے اور وہ کچھ وقت کے لیے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی بات قیامت تک کے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے تو اس کو بھیجا اسی لیے ہے کہ یہ تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے.